السلام علیکم۔ میرا نام محمد ثقلین یاسین ہے اور میں آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل ویژن ٹو ایجوکیٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں ناول عبداللہ، تحریر کردہ ہاشم ندیم۔ چیپٹر 2، زہرا۔ ہمارے درگاہ کی سیڑھیوں تک پہنچنے کے وقفے میں وہ دونوں ماں بیٹی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا چکی تھیں۔ کاشف نے جان بوجھ کر اپنی جیپ شیورلیٹ کار کے بالکل قریب لا کر کھڑی کر دی تھی۔ کار کا وہ باوردی شوفر آج بھی اسی طرح کار کی صفائی میں مصروف تھا۔ اس کی جیپ سے اترتے ہوئے جب مجھ پر نظر پڑی تو اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ایک جھلک لہرائی۔ جلدی سے سلام کر کے بولا، ارے صاحب، لگتا ہے آپ بھی ہماری بیگم صاحبہ کی طرح ہر جمعرات کو یہاں آتے ہیں۔ نہیں، ہماری تو یہ دوسری ہی جمعرات ہے۔ دراصل میرے دوست کو اس درگاہ کی زیارت کا بہت ارمان تھا، سو اس ہفتے اسے یہاں لے کر آیا ہوں۔ کاشف میرا اشارہ سمجھ گیا اور گاڑی کے گرد گھوم پھر کر ڈرائیور سے باتوں میں مشغول ہو گیا۔ ڈرائیور نے چونکہ آج ہمیں خود ایک بے حد قیمتی گاڑی سے اترتے دیکھا تھا، اس لیے اس کے رویے میں مرعوبیت کی ایک واضح جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ میں کاشف کو ڈرائیور سے معلومات لیتا چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا درگاہ کے صحن میں جا پہنچا۔ آج میں جوتے اتارنا نہیں بھولا تھا۔ صحن میں پچھلی جمعرات کی طرح لوگوں کا ایک میلہ سا لگا ہوا تھا اور بے حد بھیڑ تھی۔ مجھے عبداللہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں نے اس ماہ رخ کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو وہ دونوں ماں بیٹی مجھے درگاہ کے مرکزی عمارت کے برآمدے میں بنی پتھر کی جالی کے قریب بیٹھی ہوئی دکھائی دیں، اور پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو پہلی مرتبہ اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد ہوا تھا۔ یکایک آس پاس کی ساری بھیڑ، سرب لوگوں کا ہجوم اور ان کا سبھی شور یکدم موقوف سا ہو گیا۔ فضا جیسے ساکت سی ہو گئی اور مجھے یوں لگا کہ جیسے اس وسیع و عریض سنگ مرمر کے دھلے صحن میں صرف میں اور وہ ہی موجود ہیں۔ ہم دونوں کے درمیان صرف تنہائی ہے اور کائنات کا ہر ذرہ خاموش ہے، حتیٰ کہ آس پاس چلتی ہوئی پروائی بھی گنگی سی ہو کر صرف جسموں کو چھو کر گزر رہی تھی۔ اچانک کوئی سوالی مجھ سے زور سے ٹکرایا اور ایک جھٹکے سے میرے وہیں صحن میں کھڑا تھا۔ جانے 2 پل گزرے تھے یا 2 صدیاں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ لڑکی اب بھی اسی جذب کے عالم میں 2 زانوں بیٹھی جالی کی طرف منہ کیے گڑ گڑاتے ہوئے کوئی دعا مانگ رہی تھی۔ میں سحر زدہ سا اسے دیکھتا رہا۔ کالی چادر نے اس کا دمکتا نور اور بھی واضح کر دیا تھا، اور اگر میں شاعر ہوتا تو شاید اسی لمحے اس کے ہاتھوں کی گلابی مخروطی انگلیوں اور لرزتی پلکوں پر پورا دیوان لکھ ڈالتا۔ رفتہ رفتہ لڑکی کا جسم ہچکیوں سے باقاعدہ لرزنے لگا اور وہ زار و قطار رونے لگی۔ اس کی ماں نے گھبرا کر اسے تھاما۔ آج ان کے ساتھ شاید ان کی کوئی خادمہ بھی آئی ہوئی تھی۔ لڑکی کی ماں نے سراسیمگی کے عالم میں اسے پانی کی بوتل دینے کا کہا۔ خادمہ ہڑبڑاتی ہوئی سی اٹھ کر باہر کی جانب بھاگی۔ شاید وہ گاڑی سے پانی لینے کے لیے گئی تھی۔ کبھی کبھی لمحے کے کسی ہزارویں حصے میں انسان کا دماغ اسے وہ کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جو عام حالات میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کچھ ایسے ہی اس وقت میرے ساتھ بھی ہوا۔ میرے قدم خود ہی یک بہ یک صحن میں درختوں کے نیچے پڑے پانی کے گھڑوں کی جانب بڑھ گئے اور میں کسی سحر زدہ روح کی طرح پانی کا گلاس لیے اس لڑکی کی ماں کے پاس جا پہنچا۔ ماں نے جلدی سے بنا دیکھے گلاس پکڑ کر بیٹی کے منہ سے لگا دیا۔ پانی پی کر اس پری کی حالت کچھ سنبھلی، لیکن اس کا رنگ اب بھی سرسوں کے کسی تازہ پھول کی مانند زردہ ہو رہا تھا۔ ماں نے گلاس واپس کرتے ہوئے تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ شکریہ بیٹا۔ میں گلاس لیے چند قدم دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ان چند لمحوں میں نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا
کہ جیسے میرے سارے لفظ کہیں کھو گئے ہیں۔ مجھ سے کچھ بھی نہیں بولا گیا۔ اس ایک لمحے میں مجھے زبان اور لفظوں کی اہمیت اور قوت گویائی سے محروم بدنصیبوں کی بے بسی کا بہت شدت سے اندازہ ہوا۔ اتنے میں ان کی خادمہ بھی دوڑے ہوئے ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے واپس پہنچی تھی۔ ماں نے چند گھونٹ پانی بوتل سے بھی لڑکی کو پلائے، خادمہ کی مدد سے لڑکی کو کھڑا کیا اور واپسی کے لیے چل پڑیں۔ ماں نے جاتے جاتے ایک بار پھر میری جانب محبت بھری نگاہ ڈالی اور زیر لب شاید کوئی دعا بھی دی، لیکن میں یوں ہی بنا پلکیں جھپکائے ساکت کھڑا رہا۔ ہوش اس وقت آیا جب وہ تینوں درگاہ کا صحن پار کر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل چکی تھیں۔ میں ایک دم حواس باختہ ہو کر یوں باہر کی جانب لپکا جیسے کوئی مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھین کر لے بھاگا ہو۔ لیکن جب تک میں زائرین کی بھیڑ سے الجھتا راستہ بناتا ہوا باہر سیڑھیوں تک پہنچا، وہ لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا چکے تھے۔ ڈرائیور نے کاشف سے ہاتھ ملایا اور میں نے دور ہی سے گاڑی کو روانہ ہوتے دیکھ کر بے بسی سے ہاتھ ملے۔ اس وقت مجھے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ قدرت نے آج خود مجھے اتنا بہترین موقع دیا تھا، میں کم از کم اس کی ماں کی دعا کا جواب تو دے سکتا تھا، ان لوگوں کی سیڑھیوں سے اترنے میں مدد تو کر سکتا تھا، لیکن میں تو بس کسی معذور انسان کی طرح کھڑا ہی رہ گیا۔ بوجھل دل کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اترا تو کاشف میری جانب لپکا۔ کیوں شہزادے، کچھ بات بنی؟ میں نے کاشف کو اپنی بے بسی کا احوال سنایا تو اس نے سر پیٹ لیا۔ کیا ہو گیا ہے یار، اتنا بہترین موقع ضائع کر دیا؟ آخر تمہارا ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی۔ اگر مسئلہ ہی سمجھ میں آ جاتا تو پھر رونا ہی کس بات کا تھا؟ کاشف نے اپنا سر جھٹکا۔ بہرحال میں نے ڈرائیور سے تمام ضروری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ گاڑی کے مالک کا نام حاجی مقبول احمد ہے، ملک کے بہت بڑے صنعت کار ہیں، آباء و اجداد یوپی سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ ادھیڑ عورت ان کی بیوی اور لڑکی ان کی بیٹی ہے، ایک معتدل اسلامی گھرانہ ہے، اور حاجی صاحب خود بھی درگاہوں اور زیارتوں پر چڑھاوے چڑھانے جاتے رہتے ہیں۔ بھارت میں حاجی علی کی درگاہ کا سالانہ عرس وہ کبھی مس نہیں کرتے تھے۔ ان کی بیٹی پڑھی لکھی ہے اور حال ہی میں اس نے یونیورسٹی سے اپنا ماسٹرز مکمل کیا ہے۔ وہ پہلے کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ان زیارتوں اور درگاہوں پر نہیں جاتی تھی، لیکن بقول ڈرائیور پتہ نہیں اس کی بیوی جی کو گزشتہ 2 سال سے کیا ہو گیا ہے کہ ہر جمعرات کو اس درگاہ کا پھیرا انہوں نے خود پر لازم کر لیا ہے، اور ہاں، لڑکی ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ میں نے ستائشی نظروں سے کاشف کو داد دی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ڈرائیور سے زیادہ تر باتیں اگلوا لے گا، لیکن اس نے میری توقع سے کہیں زیادہ معلومات حاصل کر لی تھیں، اور وہ بھی اتنے کم وقت میں۔ تمہاری اس اعلیٰ کوشش پر میں تمہیں انعام کا حقدار ٹھہراتا ہوں۔ کاشف نے سعادت مندی سے سر جھکایا۔ آپ کی ذرا نوازی ہے عالیجا، لیکن غلام کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس مخبری کا آخری حصہ سن کر آپ یقیناً اپنی پوری سلطنت میرے حوالے کر دیں گے۔ میں نے لڑکی کا نام بھی ڈرائیور کی زبان سے اگلوا لیا ہے جناب۔ کاشف نے مجھے تنگ کرنے کے لیے ایک لمبا سا وقفہ لیا۔ میں دم بخود کھڑا اس کی طرف یوں دیکھتا رہا جیسے وہ کچھ ہی دیر میں اس لڑکی کا نام نہیں بلکہ مجھے میری زندگی یا موت میں سے کسی ایک پروانے کی تحریر پڑھ کر سنانے والا ہو۔ شاید میری پوری زندگی میں میری تمام سماعتوں نے مل کر بھی کبھی کسی ایک لفظ کو سننے کی اتنی شدید تمنا نہیں کی ہوگی جتنی اس ایک لمحے میں مجھے کاشف کی زبان سے وہ نام سننے کی آرزو تھی۔ زہرا، زہرا نام ہے اس لڑکی کا۔ میں نے دھیرے سے زیر لب دہرایا، زہرا۔ اس ماہ کامل کا کچھ ایسا ہی نام ہونا چاہیے تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے آس پاس دن ہی میں بہت سے چاند اکٹھے نکل آئے ہوں۔ کاشف غور سے میری بدلتی ہوئی حالت دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر جیپ کا دروازہ کھولا۔ اگر میں گزشتہ 5 برسوں میں ان 50 لڑکیوں کے نام اور پتے نہ جانتا ہوتا جو تمہاری زندگی میں ہفتے، 10 دن یا مہینے کے لیے آ کر جا چکی ہیں، تو اس وقت تمہاری حالت دیکھ کر مجھے یہ یقین کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا کہ تم اس لڑکی کے شدید عشق میں مبتلا ہو چکے ہو۔
لیکن تمہارے گزشتہ ریکارڈ کی وجہ سے میں تمہیں فی الحال اس الزام سے بری قرار دیتا ہوں۔ میں نے جواب میں خاموش رہنا بھی بہتر سمجھا۔ جب تک ہم ساحل سے واپس شہر پہنچے تب تک شام ڈھل چکی تھی اور شہر کی روشنیاں جگمگانے لگی تھیں، لیکن اس دن کے بعد میرے اندر کی تمام روشنی جیسے دھیرے دھیرے گھٹنے لگی۔ رات تک مجھے تیز بخار نے آ گھیرا۔ مما اور پاپا دونوں ہی کسی کانفرنس کے سلسلے میں جنیوا گئے ہوئے تھے۔ ان کی واپسی اگلی شام تک متوقع تھی، لیکن میں ان کی آمد سے پہلے ہی نڈھال ہو چکا تھا۔ مما تو میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہی بالکل بوکھلا سی گئیں۔ چند ہی لمحوں میں ہمارے فیملی ڈاکٹر یزدانی اپنے تمام لوازمات سمیت میری خوابگاہ میں موجود تھے۔ میں نے پاپا سے احتجاج کیا، دیکھیں نا پاپا، یزدانی انکل پھر سے اپنی پوری لیبارٹری اٹھا لے آئے ہیں۔ ڈاکٹر یزدانی زور سے ہنسے۔ پاپا نے مسکرا کر کہا، کیا کریں یار، ان کے 30 سالہ کیریئر میں صرف ہم نے انہیں اپنا فیملی ڈاکٹر ہونے کا شرف بخشا ہے، اب ان کے تجربے تو بھگتنا ہی پڑیں گے نا۔ میری ساری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ مما نے ہم دونوں کو غصے سے گھورا اور پاپا کو ٹوکا، تو صرف آپ بھی نا بچے کے ساتھ بچہ بن جاتے ہیں، اسے شدید بخار ہے، یہ بات مذاق میں ٹالنے والی نہیں ہے۔ ڈاکٹر یزدانی آپ پر پراپر چیک اپ کریں ساحر کا۔ مما کا موڈ دیکھ کر پاپا نے مجھے منہ پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے ان کی یہی بات سب سے زیادہ پسند تھی۔ انتہائی غیر معمولی دباؤ میں بھی ان کا رویہ انتہائی نارمل رہتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ ایک والد سے کہیں زیادہ میرے بہت اچھے دوست تھے۔ ڈاکٹر یزدانی نے بہت تفصیل سے میرے بخار کی تمام علامات نوٹ کیں اور چند ٹیسٹ کروانے کی تاکید کی، لیکن ان تمام ٹیسٹوں کا نتیجہ ان کے لیے مزید حیران کن تھا، کیونکہ میرا ہر تجزیہ معمول کے مطابق تھا۔ تو پھر یہ شدید بخار میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا؟ مما پاپا کے پیچھے پڑ گئیں کہ مجھے فوراً باہر کے کسی بڑے ڈاکٹر یا ہسپتال میں مزید ٹیسٹ کروانے کے لیے بھجوا دیا جائے۔ وہ تو خود بھی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ڈاکٹر یزدانی کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ مما کو سمجھائیں کہ اب ہمارے ملک ہی میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے اور پھر یہ تو صرف ایک معمولی بخار تھا۔ لیکن میں مما کی طبیعت سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ اگر مزید کچھ دن میرا بخار نہ اترتا تو پھر انہیں روکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ بخار کو 5واں روز تھا کہ اچانک ہی اینی ساری چنڈال چوکڑی کے ساتھ نازل ہو گئی۔ میرا گھر چڑیا گھر میں تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے آتے ہی سب کچھ تلپٹ کر دیا۔ میرا کمرہ کچھ ہی دیر میں کسی میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگا تھا۔ مما نے میرے سارے دوستوں کو لنچ کر کے جانے کا کہا۔ کاشف نے ڈٹائی سے جواب دیا کہ آنٹی لنچ کا وقت تو ہو ہی گیا ہے، آپ ڈنر کی تیاری بھی کر لیں، کیونکہ اب ہم اس مریض کا مرض دور کیے بنا یہاں سے نہیں ٹلنے والے۔ مما ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ہیلتھ منسٹر کا پیٹو بیٹا جواد بولا، لیکن تمہیں ہوا کیا ہے؟ ریس والے دن تو تم بھلے چنگے تھے۔ کاشف نے معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ اسے روگ لگ گیا ہے، کوئی چہرہ بھاگ گیا ہے اسے۔ اینی زور سے چونکی۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے کاشف کو منع کرنے کی کوشش کی، لیکن تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اینی نے غور سے میری جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اور ہاں، کاشف بتا رہا تھا کہ تم دونوں اس جمعرات کو بھی درگاہ گئے تھے، کہیں یہ روگ وہیں کا پالا ہوا تو نہیں؟ میں نے کھا جانے والی نظروں سے کاشف کو گھورا۔ کسی کے پول کا ڈھول پیٹنا تو کوئی اس سے سیکھے۔ کاشف نے گھبرا کر کندھے اچکائے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے بات کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ تم بھی کس ایڈیٹ کی باتوں میں یقین کر بیٹھی ہو؟ ہم درگاہ گئے ضرور تھے، لیکن ایک شاندار کار کے مالک کی کھوج میں۔ لیکن اینی بھی بلا کی ذہین تھی۔ اسے مطمئن کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا اور وہ دھیرے سے بولی، خدا کرے کہ یہ کھوج صرف ایک شاندار کار تک ہی محدود رہے۔
बात आई गई तो हो गई, लेकिन फिर सारा दिन ऐनी का मूड ऑफ रहा। वो लोग शाम तक मेरे घर में धमा चौकड़ी मचाते रहे। जाते हुए मम्मा ने उन सब से वादा लिया कि वो लोग अब आते रहा करेंगे। ऐनी सबसे आखिर में गाड़ी में सवार हुई और मुझे देखकर हाथ हिलाती हुई बाकी सब के साथ रुखसत हो गई। मम्मा मेरे करीब ही खड़ी थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए मायनी खेज नज़रों से मेरी जानिब देखा। नाइस गर्ल साहिर, है ना? मुझे उनकी अंदाज़ पर हंसी आ गई। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। अगर वैसा हो भी जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा माय चाइल्ड, बस तुम खुश रहा करो। मम्मा भी मुस्कुराती हुई वहाँ से पलट गईं। लेकिन हम इंसानों का शायद सबसे बड़ा मसला ही यही था, खुशी का कोई मुस्तकिल फार्मूला ही तलाश नहीं कर पाते थे। दो इंसानों में से कोई एक बात जो पहले के लिए खुशी का सामान कर सकती है, वही बात दूसरे के लिए इंतहाई मामूली की खबर साबित होती है। शायद खुशी का ताल्लुक़ हमारे अंदर की ज़रूरियात से होता है। कोई सड़क पर गिरा 1 रुपये का सिक्का पाकर भी खुशी से निढाल हो जाता है और किसी को बिज़नेस में करोड़ों का फ़ायदा भी महमीज़ से नहीं दे पाता। इन दिनों मेरे लिए भी खुशी के मायने यकसर बदल गए थे। गाड़ियों की दौड़ और हैवी बाइक्स की रेस जो चंद दिन पहले तक मेरा जुनून था, अब इस शुगल में भी मेरा दिल नहीं अटक रहा था। जैसे जैसे जुमेरात का दिन करीब आता जा रहा था, मेरे अंदर फिर से एक अजीब सी बेचैनी फैलती जा रही थी। और फिर जुमेरात का दिन भी आ ही गया। मम्मा सुबह पापा के साथ ही निकल चुकी थीं, लिहाजा मुझे रोकने वाला घर में कोई भी न था। मैंने मामूल की तरह अपनी गाड़ी निकाली और सपहर होने से भी काफ़ी कबल साहिली दरगाह के दरवाज़े पर खड़ा था। आज अंदर बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। ऐसा लगता था जैसे कोई ख़ास हस्ती वहाँ आई हुई हो। ज़हरा की गाड़ी असर के करीब वहाँ आती थी और अभी तो ज़ोहर की अज़ानें भी ठीक तरह से शुरू नहीं हुई थीं। मैंने अब्दुल्ला की तलाश में यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई और फिर वो मुझे सहन के वस्त में किसी शख्स के गिर्द हजूम में एक जानिब खड़ा नज़र आ गया। उसने मुझे दूर से देखते ही हाथ के इशारे से करीब बुलाया। मेरा जिस्म बुखार से फनक रहा था और इस वक्त मुझे किसी साए की तलाश थी, लेकिन सहन के वस्त में तो सूरज ऐन हम सब के सिरों के ऊपर आग बरसा रहा था। लेकिन मैं अब्दुल्ला के बुलावे पर इनकार न कर सका और उसकी जानिब कदम बढ़ा दिए। करीब जाने पर मैंने एक बार दरवेश बुज़ुर्ग को लोगों के दरमियान बैठे पाया। इस बूढ़े शख्स के चेहरे पर एक अजीब सा जलाल था जो इंसान को उसकी जानिब दूसरी नज़र डालने से रोकता था। आसपास सभी लोग नहायत मुअद्दब बैठे हुए थे। बुज़ुर्ग के हाथ में तस्बीह थी जिसे वो आंखें बंद किए पढ़े जा रहा था। मुझे इस सन्नाटे से कुछ अजीब सी वहशत महसूस होने लगी थी। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। मैंने उलझन आमेज़ अंदाज में अब्दुल्ला की जानिब देखा। अब्दुल्ला ने आंखें मीच कर मुझे खामोशी से बैठे रहने का इशारा किया। अचानक इस बुज़ुर्ग ने अपनी आंखें खोलीं और बराह रास्त मेरी आंखों में देखते हुए ज़ोर से गरज कर बोला, आ गया तू? इतनी देर कहाँ लगा दी?